اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں چودھری افضال دراوڑ۔ تو محترم ساتھیوں، محترم بھائیوں، جب ہمارے آباء و اجداد نے وہاں پہ آباد کریاں سٹارٹ کی، باریں بھی تعمیر کر لیں، تو ہماری آبادی بھی دراوڑ فیملی کی، ہمارے آباء و اجداد کی بڑھ گئی۔ تو وہاں پہ انہوں نے پراپر ایک سسٹم سٹارٹ کیا حکومت کا، اور وہاں پہ معاشرتی جو پرابلم تھی ان کو حل کرنے کے لیے پراپر ایک وہاں پہ حکومت کی، اور 4000 سے 1520 تک یہ حکومت، جو کتابیں ہیں ہسٹری ہے یہ بتاتی ہے کہ دراوڑ جو ہماری فیملی کے آباء و اجداد تھے، انہوں نے 4000 سال سے 1520 تک اس برصغیر پاک و ہند میں حکومت کی، اور حکومت کو چلانے کے لیے اپنے قلعے بھی تعمیر کیے۔ جس طرح کہ اگر سندھ میں ہم دیکھیں تو موہنجو داڑو قلعہ ہے، جس کو جان مارشل نے 1923 میں کھدائی کے دوران اس کو درافت کیا، اور بعد میں جو اس کے ڈھانچے، جو اس کی موریں برآمد ہوئیں، تو انہوں نے سب لوگوں کا مشترکہ، محققین کا، ریسرچر کا یہ مشترکہ یہ فیصلہ ہوا کہ یہ دراوڑ لوگوں کا ہی قلعہ تھا۔ اس کے بعد جب مسٹر سر وہیلر نے ریسرچ کی ہڑپا کو، جو ساہیوال کے پاس ہے، تو اس کھدائی کے جو نمونے اور جو وہاں سے چیزیں برآمد ہوئیں وہیلر کی 1946 میں، 1946 میں، تو انہوں نے جب وہ چیزیں ملائیں، جو وہاں سے ہمیں ملے، ڈھانچے ملے یا موریں ملی، یا جو چیزیں وہاں پہ تھیں، تو ان کو انہوں نے جب اٹیچ کیا موہنجو داڑو کے ساتھ، تو اس کے ساتھ اٹیچ ہو گئیں۔ تو انہوں نے کہا کہ یہ بھی دراوڑ لوگوں کا ہی قلعہ تھا، جسے ہڑپا بولتے ہیں، دراوڑ لوگوں کے ہی آباد کاریوں کا ایک منظم سسٹم تھا۔ تو اس کے بعد قلعہ دراوڑ بھی جو ہے وہ دراوڑ لوگوں کا ہی اپنا قلعہ ہے، جس کو کھدائی کے دوران جو اس کے کھنڈرات تھے، کھنڈرات کے اوپر جب قلعہ تعمیر ہوا، تو یہ اب کھنڈرات کے اوپر قلعہ تعمیر ہوا، جو اس کے بعد میں جب راجے مہاراجے کچھ لوگ رانا بٹیار کے ساتھ اس کو میچ کرتے ہیں دراوڑ قلعے کو، کچھ لوگ عباسیہ خاندان کے ساتھ میچ کرتے ہیں، لیکن اصل میں جو قلعہ ہے یہ ان کھنڈرات کے اوپر ہی تعمیر کیا گیا، جو دراوڑ لوگوں کے کھنڈرات تھے، یہ ان پہ ہی تعمیر کیا گیا ہوا ہے۔ تو یہ قلعے بھی ہماری اپنی حکومت کی منہ بولتے ثبوت ہیں، ہمارے اپنے خاندان کے، ہمارے خون کی، ہمارے آباء و اجداد کے ایک شاندار ماضی ہونے کی یہ ضمانت پیش کرتے ہیں، اور ہم اس بات سے نا واقف ہیں، تو اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ تو جب یہ قلعے تعمیر کیے، اپنے آپ کو ایک پراپر سسٹم میں لے آئے، یہاں پہ 2500 سال حکومت کی، تو جب یہاں پہ ایک تہذیب نے جنم لیا جو دراوڑوں کی تہذیب تھی، تو یہ اس وقت کی ٹاپ کلاس کی جو تہذیبیں تھی، ایرانی اور مصری، یہ ان تہذیبوں سے بھی آگے نکل چکی تھی، کیونکہ کپڑا پہننا ہم لوگوں نے، دراوڑ لوگوں نے سکھایا، دراوڑ حکومت نے کپڑا پہننا سکھایا۔ اس کے بعد کھیتی باڑی کا جتنا نظام ہے وہ دراوڑ لوگوں نے بتایا، اور مختلف محقق، مفکر، سرچر، انہوں نے مشترکہ رائے دی۔ اے ایل باشم اپنی کتاب ہندوستان کی ایرانی تہذیبوں میں لکھتے ہیں کہ جتنے بھی پچھلے دور کی حکومتیں، اگر ان کو دیکھا جائے آج تک، تو جو دراوڑ لوگوں کی حکومت تھی وہ سب سے منظم اور سب سے پائیدار تھی، جنہوں نے 2500 سال اس برصغیر پاک و ہند میں حکومت کی، اور یہ ریالٹی ہے اور یہ حقیقت ہے۔ تو جب انہوں نے حکومت کی تو انہوں نے تجارت بھی کی۔ تو تجارتی تعلقات کیا تھے؟ یہ عرب اور ایران اور مصر، جو اس وقت کی ٹاپ کلاس کی تہذیبیں تھے، ان کے ساتھ دراوڑ تہذیب کے، دراوڑ لوگوں کے، دراوڑ حکومت کے تجارتی تعلقات بھی تھے، تو ان کو بھی انہوں نے پروموٹ کیا، ہمارے باوجدان نے ان کو بھی پروموٹ کیا، تجارت کو بھی، معاشرت کو بھی، رہن سہن کو بھی، اور آج تک جتنے بھی وہاں پہ کھدائی کی گئی، جتنے بھی وہاں پہ قلعے کی کھدائی کی، وہاں پہ منظم اینٹوں کا نظام ہے، پختہ اینٹیں استعمال کرتے تھے جس میں پتھر مکس ہوتا تھا، وہاں پہ باقاعدہ طور پہ سینیٹیشن کا نظام تھا، اور ایک سڑک تعمیر کی دراوڑ لوگوں نے، جو ہڑپا اور قلعہ دراوڑ کے درمیان، اس کو جرنیلی سڑک بولتے ہیں، وہ تعمیر کی۔ تو اس کا مطلب ہے کہ ہمارے باوجداد جو ہے وہ
سائنسی معلومات اس حساب سے بھی رکھتے تھے، پڑھے لکھے تھے اس حساب کے لحاظ سے، اور وہ ایک منظم اور تہذیب یافتہ لوگ تھے ہمارے بااجداد. تو انہوں نے ایک جرنیلی سڑک جب تعمیر کی کمیونیکیشن کے لیے، تو آج کل برصغیر پاک و ہند میں یا اگر انڈیا اور پاکستان دیکھا جائے تو جتنے بھی بعد میں سڑکوں کی تعمیر ہوئی تو سب لوگوں نے یہ ہڑپا اور جو موہنجو کے درمیان ایک سڑک کمیونیکیشن کا گیپ دور کرنے کے لیے تعمیر کی گئی تھی، اس کو دیکھ کے ہی آگے مواصلات کے لیے، کمیونیکیشن کے لیے جتنی بھی سڑکیں تعمیر کی، یہ دراوڑوں کو ہی دیکھ کے اس کو ان کی تعمیر ہوئی ہے.